بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں ہم سب کو 17ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج
ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اٹل فیصلے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مزید محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نظریات اور ان کے روشن افکار کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لوگوں میں تجھ سے اس تبلیغ اسلام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت وہ عظیم تحفہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں امت مسلمہ پر یہ محبت لازم کی گئی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زرعی اقوال میں اس محبت کو بار بار بیان کیا، اور اس کو مومن کے لیے ذریعہ نجات قرار دیا۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، میں اور میرے اہل بیت ہم جنتی درخت ہیں، اور ہماری ٹہنیاں پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہیں، بس جس نے رب کی طرف راستہ اختیار کرنا ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو قرب ایزدی کا باعث قرار دیا گیا، اور یہیں سے اس محبت کی صداقت کے معیار کو بھی بیان کر دیا گیا کہ وہی حب اہل بیت شرعی اور حقیقی ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں محب اہل بیت عبادت گزار بننے والا ہے اور اللہ کا اطاعت گزار بندہ بننے والا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی آل کو جو مرتبہ و مقام میسر ہے، اس کے پیش نظر امت مسلمہ پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو جو لازم کیا گیا، تو یہ محبت ان کی
ذوات کی محبت بھی ہے اور ان کی تعلیمات کی محبت بھی ہے، چونکہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم مجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہی وہ مقدس طائفہ اور معطر جماعت ہیں کہ جنہوں نے اولین مخاطب ہونے کا شرف پایا، اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات نے سب سے پہلے ان سے خطاب کیا، اور انہوں نے قرآنی خطاب کو پھر آگے دیگر امت تک پہنچایا۔ اس بنیاد پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار، آپ کے نظریات اور آپ کی تعلیمات امت مسلمہ کا ایک روشن نصاب ہیں، اور کئی وجوہ سے اس نصاب کو ماحول میں پھیلانا ہم پہ لازم ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نسب کے لحاظ اور اپنے کسب کے لحاظ اتنا اونچا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، ایک طرف ان کی نسبت نسبی طور پر امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نسب میں ہے، اس سے بڑھ کر بھی اور کسی عظمت کا تصور کرنا مشکل ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے جس قدر قرآن و سنت کو سمجھا اور پھر قرآن و سنت کو سمجھنے کے بعد اس پہ جتنا عمل کیا، اگر اس جہت کو بھی دیکھا جائے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا مرتبہ و مقام نہایت ہی ممتاز، روشن اور واضح نظر آتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ وہ خاندان نبوت کے چراغ ہیں، ان کے گھر قرآن کا نزول ہوتا رہا اور ولایت کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے گرم سرد حالات کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلائے معلیٰ میں خاندان نبوت کا بچا ہوا تبرک ہے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امانتوں کے امین ہیں، اور کربلا کی آخری رات کا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغاموں کے وارث ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ کون سے لوگ ہیں جو اہل بیت کی محبت میں وفا کا کردار ادا کرنے والے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو بلا کے اس کے بعد تلواریں لے کے مقابلے میں آنے والے ہیں۔ اس بنیاد پر بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان میں جلتے خیموں کی رسیوں سے نکلتا دھواں بھی دیکھتے رہے، اور کربلا کے میدان میں بے وفاؤں، باغیوں اور سرکشوں کی
عداوت کی آگ بھی دیکھتے رہے اور کربلا کے میدان میں وفا والوں کی وفاؤں کا انداز بھی دیکھتے رہے۔ اس بنیاد پر آج کے حالات میں رافضیت اور خارجیت کے زہریلے جراثیم ختم کرنے کے لیے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار کو ظاہر کرنا از حد لازم ہے، تاکہ دونوں طبقے جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اسلام کی بہاروں کا پیغام جو ہے وہ عام کیا جائے۔ جن کے دل بغض آل بیت سے مریض ہیں ان کے لیے بھی شفا کا اہتمام کیا جائے، اور جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جھوٹی محبت کا لبادہ اوڑھ کر غازیان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کے بارے میں بغض حسد پھیلانے والے ہیں، ان کے شر کا بھی محاسبہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اونچے پائے کے ولی ہیں اور کتنے اونچے پائے کے محقق ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش ویری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات جس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتی ہیں، کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے جو القاب لکھے، اگر وہ القاب ایک انسان سنے اس کی محبت کو تسکین بھی ملتی ہے اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے خاندان نبوت کے اس پھول کو کتنی خوشبو عطا فرمائی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری کہتے ہیں، وارث نبوت و چراغ امت سید مظلوم و امام مرحوم زین عباد و شمل الاوتاد ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اکرم و عابد اہل زمانہ بود۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض کے وارث اور اس امت کے چراغ ہیں۔ آپ مظلوم سید ہیں اور مرحوم امام ہیں۔ آپ زین عباد عبادت گزاروں کی زینت ہیں، رب کی بندگی کرنے والے لوگوں کا حسن ہے، اور آپ اوتاد کی بزم کی شمع ہیں۔ غوث قطب ابدال جہاں سے روشنی حاصل کرتے ہیں اس شمع کو حضرت امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی کنیت ابو الحسن ذکر کرتے ہوئے، جبکہ دیگر مقامات پر دوسری کنیت ابو الحسین بھی آپ کی موجود ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ آپ کا پورا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اکرم و عابد اہل زمانہ بود۔ اکرم بھی سپرلیٹو ڈگری ہے اور عابد بھی سپرلیٹو ڈگری، کہ اپنے زمانہ میں سب سے بڑی عزت والے تھے اور اپنے زمانہ میں سب سے بڑے پرہیزگار تھے، یعنی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اور پھر تقوی کی بنیاد پر اللہ کے دربار میں اکرم اور زیادہ بہت بڑے مرتبے اور عزت والے تھے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے
آل حق کے لیے ایک تحفہ کے طور پر بیان کیا۔ یاد رکھنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ دو صاحبزادوں کا نام علی ہے، ایک انہیں علی اکبر کہا جاتا ہے اور دوسرے جو ہے ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے، بڑے علی چھوٹے علی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق امام ذہبی نے جو حضرت امام زین العابدین کے حالات سیر اعلام نبلاء میں لکھے ہیں تو انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی اصغر بتایا اور کہا ان کے بڑے بھائی جو علی اکبر تھے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، اور یہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 23 سال تھی، اور ذہبی کی روایت کے مطابق بیمار ہونے کی وجہ سے آپ اس وقت کربلا میں تو موجود تھے مگر کربلا کی جنگ میں بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہوئے۔ جہاں میدان کربلا میں آپ نے آرام کیا، مجھے یہ سعادت ہے کہ میں نے وہ تمام خیموں کی جگہ کی زیارت کی ہے اور بار بار اس مقام پر کربلا میں محرم اور محرم کے علاوہ حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل بیت اطہار کی امانتوں کے امین، اور کربلا میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اتنے مصائب آئے، مشکلات آئی، اور انہوں نے اپنے صبر و استقامت سے یہ ظاہر کیا کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول پھر بھی کھلا ہوا ہے عجب خوش مزاج ہے۔ وہ انداز حضرت امام زین العابدین کا ہے کہ جنہوں نے ہر مصیبت اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اور پھر بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا اور شکایت نہیں کی، اور اسلام کے روشن نظریات پر قائم رہتے ہوئے کربلا کے اتنے بڑے واقعہ کے بعد راہ حق پر اور جادہ مستقیم پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے قرآن و سنت کا پیغام دنیا میں ہر طرف پھیلانے کا بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ نے شروع ہی سے وہ لوگ جو جعلی محبت اور جھوٹی عقیدت کے ذریعے سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنی بدعقیدگی اور برق کرداری چھپانے کے لیے آڑ بنانے والے تھے، آپ نے ان کو مواخذہ کیا، اور اس سلسلہ میں آپ کے الفاظ واضح طور پر ذہبی نے لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اہل العراق احبونا بحب الاسلام ولا تحبونا بحب الاصنام، اے عراق کے لوگوں ہم سے اسلام والی محبت کیا کرو، ہم سے اصنام والی محبت نہ کرو۔ عراق کا وہ خاص علاقہ کہ جہاں کے لوگوں نے حب اہل بیت کو اپنا شعار بنا کر ایک اپنا مستقل فرقہ کھڑا کیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم جو وطیرہ اختیار کیے ہوئے ہو، نام تم محبت کا استعمال کرتے حب اہل بیت کا، لیکن تمہاری محبت جو ہے وہ اسلامی محبت نہیں، اس سے بتوں والی محبت کی بدبو آتی ہے۔ احبونا باہل الاسلام ولا تحبونا باہل الاصنام، اسلام والی محبت جو ہے وہ ہم سے کرو، ولا تحبونا حب الاصنام، بتوں والی محبت جو ہے وہ ہم سے نہ کرو۔ آپ نے اس میں ان کو جھنجھوڑا کہ حب اہل بیت میں مستقیم وہی ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے اس پر حب اہل بیت کی چادر پھیلا کے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، تو کہا امام زین العابدین اس کی یہ دھاندلی نہیں چلنے دیں گے، ہم صرف اس محبت کو قبول کریں گے، اسے اپنا محب صادق کہیں گے کہ جو وہ محبت کرتا ہے جو محبت قرآن و سنت میں بتائی گئی ہے، اور جس محبت کو قرآن و سنت میں امت پر لازم کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت
مختار سقفی نے تحریک چلائی اور اس نے اپنے آپ کو محب اہل بیت قرار دے کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ اور قصاص لینے کی تحریک چلا کر اپنی باطن سوچ اور رافضیت کو دوام دینا چاہا۔ اب بظاہر اس نے بڑا ایک پاپولر نعرہ لگایا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے نکلا ہوں اور ہم محب اہل بیت ہیں اور ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے۔ جس وقت اس نے اپنی پوری تحریک منظم کی تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر آپ اس شخص کا رد کر رہے تھے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مقام پر بھی اپنا اظہار خیال کر سکتے تھے، مگر آپ نے وہ فکری پریس کانفرنس کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت امام زین العابدین نے یہ باتیں کی، مجمع عام کو بتایا کہ جو بھی حب اہل بیت کا نعرہ لگائے اس کے ساتھ شامل مت ہو جاؤ، یہ دیکھو کہ اہل بیت سے اس کی محبت قرآن و سنت سے مصدقہ ہے یا اپنے جھوٹ کو محبت اہل بیت کے غلاف میں لپیٹنا چاہتا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے محبت کس کی ہو سکتی ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے پالیسی کو واضح کرتے ہوئے ان زہریلے حالات کے اندر یہ بیان کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر یہ دیا، فرمانے لگے لعن المختار، مختار سقفی پہ لعنت کی کہ یہ لعنتی انسان ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر اپنی سیاست چمکا رہا ہے اور آپ کے محبت کا لبادہ اوڑھ کر یہ اہل بیت کی دشمنی کر رہا ہے، جس پر فقیل لہ طلعنہ وانما ذبح فیکم، جب وہ اسی تحریک میں بالآخر مارا گیا تو آپ نے پھر بھی اس پر لعنت، کعبے کی دہلیز پر کھڑے ہو کے لعنت کر رہے تھے مختار سقفی پر، تو کسی نے پوچھا وہ تو تمہارے لیے شہید ہوا تھا اور اہل بیت کی ناموس کی خاطر اس نے جان دی تھی اور اس نے تحریک چلائی کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور تم اس پہ لعنت کر رہے ہو۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہ کان یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، میں اس پہ کیوں لعنت نہ کروں، وہ رب کے دربار کا بھی جھوٹا ہے اور نبی علیہ السلام کے دربار کا بھی دھتکارا ہوا ہے، اس کو قرآن و سنت کی حمایت حاصل نہیں، اس نے محبت کا نعرہ لگایا مگر اس کی حب اہل بیت مسترد ہے، ٹھکرا دی گئی ہے، رب نے بھی قبول نہیں کی اور نبی علیہ السلام نے بھی قبول نہیں کی۔ ہم اہل بیت اطہار اس محبت کو اپنے دربار میں تحسین سے بیان کریں گے کہ جس حب اہل بیت کی تصدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونے والی ہے، یہ نہیں کہ جو اٹھے اپنے جعلی نظریات کے اوپر یہ چادر ڈال کے اور جو دھندا کرتا پھر حب اہل بیت کے نیچے، فرمایا ایسی دھاندلی ہم نہیں چلنے دیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافضیت کے فتنے کے آغاز کے وقت کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی افکار کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جو قوت فیصلہ تھی اور جو تدبر اور جو فراست کا انداز تھا اس سے یہ واضح کیا کہ میں کربلا کا بچا ہوا اہل بیت اطہار کا حوالہ ہوں، مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا اور میری آنکھوں میں کوئی دھول نہیں جھونک سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ حقیقی محبت کہاں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہماری محبت کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فیصلے جو اسی موضوع میں آئندہ میں بیان کرنے والا ہوں ان کو خاص پس منظر میں آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے لحاظ سے آج کے دور میں جو حب اہل بیت یا حب اصحاب کے نام پر فتنے اس امت میں پیدا کیے جا رہے ہیں ان کی اس وقت مواخذہ کی ضرورت ہے تاکہ وہی راہ حق جس کو اہل سنت سے تعبیر کیا گیا، جس رستے پہ چلتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کردار ادا کیا، یہ وہی راستہ ان کے پاس ان کے ابا جی کا راستہ دیا ہوا تھا جس کو اہل سنت و جماعت کی عقیدہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس حقیقت سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
مادرزاد ولی بھی ہیں، خدا رسیدہ انسان بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، اس امت کے بہت بڑے رہنما ہیں۔ یہ ساری حیثیتیں کہ ان کو کیا کچھ نہ بھٹی میں ملا ہوگا اور ان کو کیا کچھ نہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ میں ملا ہوگا، یعنی بالواسطہ جو ان تک نسبت پہنچی اپنی عظیم نانی جان کی، اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے وہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی دادی جان ہے، اور ان کو اس لحاظ سے ہمہ جی نسبت میسر ہے، پھر بھی انہوں نے علم و حکمت کے حصول کے لیے اتنا سفر کیا، اس انداز میں پڑھا، اس انداز میں کوشش کی، صحابہ کی شاگردگی اختیار کی، اور ان کے پاس جا کر انہوں نے اتنے علوم و فنون حاصل کیے کہ حضرت اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، حضرت اسلم بہت بڑے متبحر عالم دین تھے، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شاگردی اختیار کی، بلکہ اس کے بعد حضرت زید بن اسلم جو حضرت اسلم کے صاحبزادے تھے، ان کے پاس حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کا انداز اس قدر ہے کہ کسی نے یہ کہا انت سید الناس، کہ تم تو ہو لوگوں کے سردار۔ زین العابدین اپنا مرتبہ بھی دیکھو، لوگوں کے سردار ہو اور ایک غلام کے بیٹے کے پاس تم پڑھنے چلے جاتے ہو، تو تم اپنی حیثیت بھی دیکھو کتنے بڑے صاحبزادے ہو، اور تم کس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہو؟ اسلم ایک غلام ہے، اور پھر اسلم کا بیٹا زید، تم نے انہیں اپنا استاد مانا ہوا ہے، اور ان کے پاس جا کر تم قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہو، تاکہ تم جاتے ہو اور وہاں جا کے پڑھتے ہو، تتخطا مجمع لگا ہوتا ہے، بیچ سے گزر کے، اور تم کہیں بھی نہیں بیٹھتے، جا کے زید بن اسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہو۔ تو حضرت امام زین العابدین سے جب کہا گیا تجلس محاذ العبد، اس غلام کے پاس تم کیا لیتے ہو؟ اب دیکھو کتنی شستہ سوچ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان باتوں سے عصبیت پھیلائی جاتی ہے، ان باتوں سے تعصب پھیلایا جاتا ہے، اور میں معذرت خواہ ہوں، آج یعنی کسی پیر کے بیٹے کے لیے پڑھنا اس واسطے مشکل سے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اگر کسی متبحر عالم دین کی شاگردی اختیار کریں گے تو مرید کہیں گے کہ تم تو پیر زادے ہو، اور ایک عام جو کسی سید کا بیٹا نہیں تم اس کی مجلس میں جا کے پڑھنے کے لیے اپنے زانو طے کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ یہ آفتے ہیں جس کی بنیاد پر آج بڑی بڑی گدیوں کے جو سجادہ نشین ہیں ان کے بیٹے جہل رہ جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر بڑے بڑے علماء کے بیٹے آگے جہل رہ جاتے ہیں کہ تم اتنے بڑے عالم کے بیٹے ہو اور تم فلاں کے پاس پڑھنے جا رہے ہو۔ جب یہ بات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی، کون ہوگا ان سے بڑا صاحبزادہ، اور کون ہوگا ان سے بڑا پیرزادہ، اور کون ہوگا ان سے بڑا شیخ زادہ؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ تم اپنا مقام دیکھو، ایک غلام کی مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہو اور وہاں پہ پڑھتے ہو، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا العلم یبتغى ویؤتى وَيُطْلَبُ مِنْ حَيْثُ كَانَ، فرمایا یہ شان اس عبد کی نہیں، اس غلام کی نہیں کہ جس کے پاس میں جاتا ہوں، یہ شان میرے نانا جی کے دیے ہوئے علم کی ہے۔ العلم یبتغى، علم ڈھونڈا جاتا ہے، وَيُؤْتَى، علم کے پاس جایا جاتا، علم کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا، علم کے پاس حاضری دی جاتی ہے، کہا جس سینے میں ہو پھر اس سینے کا احترام ہوتا ہے۔ میں سب سے بڑا صاحبزادہ ہوں اس زمانے کا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے استاد مجھے ٹیوشن پڑھانے گھر آئے، میں ان کے پاس جا کے پڑھتا ہوں، اگرچہ وہ ایک غلام کے بیٹے ہیں اور میں ایک امام کا بیٹا ہوں، مگر میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس پڑھتا ہوں۔ میں نے قیامت تک کے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور ان پر میں نے بات واضح کرنی ہے کہ جس کا منصب اسے پڑھنے سے روکے وہ شخص جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو اپنے منصب کی بنیاد پر کسی سے پڑھنے میں جھجک محسوس کرے وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا علم کی شان ہے یبتغى ویؤتى،
اس کی وجہ سے سفر کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ حاضری دی جاتی ہے اور اس علم کے حصول کے لیے جانا پڑتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں جا کے علم کی عظمت کو سلام کر کے قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ مجھ سے تم نے اسلام والا پیار کرنا ہے، اسلام والا پیار نہیں کرنا۔ اسلام والا پیار یہ ہے کہ جو حسینی ہو، جو حسنی ہو، اپنی محبت میں اپنے آپ کو حسینی کہلائے کہ میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ان سے پیار ہے، میں اہل بیت کا منگتا ہوں اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے میرا پیار ہے۔ تو فرمایا پھر اس کو اہل بیت کے مشن سے بھی پیار ہونا چاہیے، اہل بیت کے انداز سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کا نام، اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دھوئیں کا مچ لگا کے بھنگوں کے گھوٹے کر کے پھر اس کو کہا جائے کہ یہ ہے خلاصہ حب اہل بیت کا، نہیں۔ امام زین العابدین نے کہا میرا دیوانہ وہ ہوگا، اہل بیت کا منگتا وہ ہوگا، اہل بیت سے پیار اس کا ہوگا کہ جو اسی رستے پہ چلے گا جس پر میں چل کے جا کے قرآن پڑھتا ہوں، سنت پڑھتا ہوں، دین کا علم حاصل کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اہل بیت کی محبت کسی بانج پن کا نام نہیں، اہل بیت کی محبت وہ زرخیزی ہے کہ جس کی بنیاد پر کہیں داتا صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کہیں خواجہ صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر جس کو کچھ لوگوں نے دوسری طرف حب اہل بیت کا نام دیا، وہاں تو کوئی پیداوار ہی نہیں ہے۔ وہ کتنی صدیوں کی ان کی جھوٹی محبت وہ دکھائیں، کوئی مجتہد، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی ولی، اگر وہ سارے چہرے نظر آئیں گے تو وہ اس محبت میں جس کو اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر اپنے فرمودات میں ان چیزوں کو اجاگر کیا اور چلتے چلتے اس نے واضح نظریات اس امت کو عطا کیے۔ انہیں پتا تھا کہ عام کوئی خطیب بولے گا لوگ اس کی بات پہ کان نہیں دھریں گے، لیکن جب علی کے پوتے کی بات ہوگی تو وہ بات ضرور سنی جائے گی۔ عام کوئی اپنا فتویٰ دے گا، اس کی اور حیثیت ہوگی، لیکن اگر کربلا کے بچے ہوئے حوالے کا پیغام ہوگا تو اس کی اور حیثیت ہوگی۔ اس بنیاد پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے وثوق کے ساتھ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی، اور جہاں بھی انہیں محسوس ہوا کہ کچھ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کلیت والی پالیسی اختیار نہیں کی کہ جو کوئی کہتا ہے کہتا پھرے، ہمارا مرید تو ہے نا جیسا بھی ہو، ایسا نہیں کہا۔ آپ نے فوراً ٹوکا اس انسان کو کہ جس نے کوئی معمولی سا وام بھی گفتگو میں صحابہ کے خلاف پایا گیا، آپ نے اس کی سرزنش کی، اس کو جھنجھوڑا اور کہا آج کے بعد اگر دل صحیح ہے تو میرے پاس آ سکتے ہو، ورنہ زین العابدین تمہیں اپنے آستانے کی حاضری نہیں دینے دے گا۔ اس سلسلہ میں یہ میرے پاس رافضیوں کی کتاب کشف الغمہ جو ان کے ایک مجتہد کی لکھی ہوئی، اربل عراق کا علاقہ ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں جو انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات اور فیصلے لکھے ہیں، کچھ اس سے بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مصنف کا نام ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح اربلی، جو رافضی کیمپ کا بہت بڑا ایک سکالر قرار پاتا ہے ان کی پرانی تاریخ کے لحاظ سے۔ اس میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں انہوں نے لکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو اہل عراق کا وفد آ گیا، کیونکہ یہ فتنہ ابتدائی طور پر وہاں سے چلا، حب اہل بیت کا نعرہ لگا کر انہوں نے اپنے وہ یہودی نظریات ابن سبا کے ذریعے سے پہنچے تھے، آگے ان کو پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں آپ کے پاس وفد پہنچا اور آ کر انہوں نے اپنی گفتگو شروع کر دی۔ فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، خلفائے ثلاثہ پر تنقید شروع کر دی دبے دبے لفظوں میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے بارے میں وہ عراق سے جو وفد پہنچا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے تنقید کا انداز اختیار کر لی، اور ان کا یہ نظریہ تھا
کہ جب ہم کچھ کہیں گے امام آگے بہت بات قبول کریں گے اور پھر اپنی طرف سے بھی کچھ بولیں گے. وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا کتنے روشن افکار کا مالک ہے. جب انہوں نے ایسی باتیں کی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بڑے انداز سے سمجھایا اور حقیقت کو واضح کر دی. آپ نے ان سے فرمایا الا تخبرونی انتم، تم مجھے ایک بات کا تو جواب دو. تم تنقید تو کر رہے ہو، مجھے ایک بات کا جواب دو. تو انہوں نے پوچھا کون سی بات؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ حشر کو سامنے رکھا اور کچھ آیات کے بارے میں ان سے پوچھا. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ حشر 28واں پارہ، اس سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیے. اب دیکھنا کتنے وزنی دلائل ہیں امام زین العابدین کے اور کتنا مضبوط استدلال ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمانے لگے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کا فرمان ہے للفقراء المہاجرین، کہ رب ذوالجلال نے جو فقراء ہیں اور مہاجر ہیں ان کے لیے انعام کا اعلان کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجر جنہیں نکال دیا گیا من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اپنی جائیدادوں سے، مال سے نکالے گئے. جب نکلے تو ان کا نظریہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مہاجر جو گھروں سے نکالے گئے تو انہیں تلاش تھی رب کے فضل کی اور تلاش تھی انہیں اللہ کی رضا کی. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان مہاجرین نے رب کی بھی مدد کی اور رب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کی. اللہ سٹیمپ لگاتا ہے ان کے ایمان پر. خالق کائنات فرماتا اولئک ھم الصادقون، یہ جتنے لوگ جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، اللہ فرماتا ہے اے ٹو زیڈ سارے ہی سچے ہیں. اب شان دیکھو، آج پراپوگنڈے کا دور ہے. کچھ بے لگام ذاکر گھڑی ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں اور تم ان کی مجلسوں میں چلے جاتے ہو، اور کچھ نام نہاد مفکر مجلسوں میں لے جانے کے لیے جال کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کا نام لے کے رافضی کہ وہ تمہارا مولوی ہے، وہ جب ہماری مجلسیں پڑھتا ہے تو تم سنتے کیوں نہیں؟ تم بھی آیا کرو. وہاں پر کفریات بکے جاتے ہیں، قرآن و سنت کے مضمون سے بغاوت کی جاتی ہے اور اسے حب اہل بیت کا نام دیا جاتا ہے. اس سازش کے ساتھ اہل سنت کو اجاڑا جا رہا ہے. یاد رکھنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیا ہے اور آپ کی پالیسی کیا ہے. آپ کے پاس آ کر جب اس فرقے کے کچھ لوگوں نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبا جملے بولے، آپ نے ان سے پوچھا مجھے اس بات کا جواب دو کہ سورہ حشر کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے انتم، یہ کہیں تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے؟ رب نے تمہیں کہا ہے اولئک ھم الصادقون، رب نے کیا تمہیں کہا ہے جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم گھروں سے نکلے ہو فضل الہی تلاش کرنے کے لیے، تم گھروں سے نکلے ہو رب رسول کی مدد کرنے کے لیے؟ کیا یہ تمہیں کہا گیا؟ تو یہ میرے پاس انہی کے گھر کی کتاب موجود ہے. جس وقت پوچھا گیا اس وفد سے کیا تم ہو کہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ تو قالوا لا، انہوں نے کہا یہ ہمارے بارے میں نہیں ہوئی. کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ تو بعد کی پیداوار تھے، آیت پہلے اتر چکی تھی
اور اتری کس کے لیے ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے مہاجر صحابہ کے لیے جو گھر چھوڑ کے نکلے ہیں اور مدینہ شریف پہنچے ہیں. یہ محتاج نہیں دوڑوں سے ان کی شان بیان کی جائے، یہ محتاج نہیں بے لگام ذاکروں کی زبانوں کے، یہ محتاج نہیں خطیبوں کے خطبوں کے. ان کی شان تو رب کا قرآن بیان کر رہا ہے. کتنی پکی بات، کتنا پختہ عقیدہ رب ذوالجلال نے گارنٹی دی ہے. آج وہ طبقہ معاذ اللہ صحابہ کے خلاف بغاوتوں کے زہر گھولتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں لالچ کے لیے گھر چھوڑا، فلاں شخص ساری زندگی دین کے لیے نکلے ہی نہیں، فلاں شخص نے تو کوئی جہاد ہی نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے بکواس سنیں یا رب کا فرمان سنیں؟ خالق کائنات جب گارنٹی دیتا ہے اس سے پڑھ کے اس جیسا بھی علم کیسے ہو سکتا ہے کسی کو؟ وہ جانتا ہے کہ جو نکلے تھے تو دلوں میں خیال کیا تھا، وہ جانتا ہے جو گھر چھوڑے تھے تو ان کا جذبہ کیا تھا، اسے پتا ہے کہ انہوں نے دین کا کتنا کرم کیا، اسے پتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اس کا قرآن تو اعلان کرتا ہے، فرماتا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ مکہ شریف چھوڑ کے جو مدینہ شریف گئے ہیں ان میں ایک بھی دنیا کا لالچی نہیں تھا، ان میں ایک بھی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں نکلا، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی دنیاوی مفاد ہو ہجرت کے اندر. اللہ گارنٹی دے رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ سارے کے سارے فضل الہی کی خاطر نکلے ہیں، سارے کے سارے رب کی رضا کی خاطر نکلے ہیں. اور اللہ فرماتا ان میں سے کوئی بھی بزدل نہیں، ان میں سے کوئی بھی وقت آنے پر چھپنے والا نہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی جان بچانے کے لیے اسلام سے بھاگنے والا نہیں. کیا فرمایا؟ ینصرون اللہ ورسولہ. یہ سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے رب کی بھی مدد کی ہے، رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے. اب ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کے دین کی مدد، اسے اللہ کی مدد سے تعبیر کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا واضح طور پر ذکر آیا. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ مہاجر صحابہ جنہوں نے ہجرت کیا، سب سے پہلے قرآن تو ان کے بارے میں اترا. باقی کوئی مہاجر بنے گا تو وہ بعد میں اس آیت میں ضمن میں آ گیا، لیکن جنہیں سامنے رکھ کے رب نے قرآن نازل کیا وہ ہے حضرت صدیق اکبر، وہ ہے حضرت فاروق اعظم، وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ہے یہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا حال نص قطعی میں بیان کر دیا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ وہ لالچ کے لیے نکلے تو منکر قرآن ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نکلے ہیں تو کس کے لیے نکلے ہیں؟ دین کی محبت میں، رب کی محبت میں، رب کے نبی علیہ السلام کی محبت میں. اور پھر رب کہتا ہے یہ کوئی بھی ان میں سے بزدل نہیں، سارے ڈنکے کی چوٹ پر قربانیاں پیش کرنے والے ہیں. رب نے ان کو کہا کہ یہ میرے ناصر ہیں، میرے دین کے مددگار ہیں. بزدل بندے کو کوئی بندہ مددگار نہیں مانتا، رب کیسے مددگار مانے گا؟ تو رب ذوالجلال نے کہا یہ سارے مددگار ہیں اللہ کے دین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ وہ ہیں جن کے دل کی صداقت پر اللہ مہر لگا رہا ہے. یہ سچے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہے، یہ صداقتوں والے لوگ ہیں. حضرت امام زین العابدین نے آیت پڑھی، ان سے پوچھا کہ عراق سے آ کے تم اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کرنا چاہتے ہو اور خلفائے ثلاثہ پر تنقید کر کے تم اپنے آپ کو ہمارا ووٹر قرار دے رہے ہو. فرمایا تمہاری بھول ہے، امام زین العابدین کا ووٹر وہ نہیں ہو سکتا جو بغض صدیق میں مارا ہوا ہو. میرا ووٹر وہی ہوگا جو میرے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیڈروں کا احترام کرنے والا ہوگا. پہلی آیت پڑھی، بتاؤ تمہارے بارے میں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے بارے میں نہیں. آپ نے فرمایا چلو دوسری آیت کے بارے میں مجھے بتاؤ. اسی سورہ حشر میں جو دوسری آیت جو انصار کے بارے میں، اب صحابہ کی دو ہی قسمیں ہیں، کچھ مہاجر ہیں کچھ انصار. کہنے لگے اللہ کا فرمان ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے دار کو اپنا گھر بنایا اور جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنایا. کب؟ من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے. دار بھی مدینہ شریف کا نام ہے اور ایمان بھی مدینہ شریف کا نام ہے.
یاد رکھنا مدینہ شریف کے 99 نام جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ سارے نام لکھے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں. ان ناموں میں سے قرآن مجید میں جو مدینہ شریف کا نام ہے، ایک نام ہے دار، جس کا عام مطلب ہوتا ہے گھر، لیکن مدینہ شریف کو مطلقاً گھر کہا جاتا ہے کہ عاشق دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو اس کا گھر مدینہ شریف ہے. والایمان، ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن کیا شان ہے مدینہ شریف کی، اللہ نے مدینہ کو ہی ایمان کہہ دیا ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جو رہائشی تھے دار کے اور رہائشی تھے ایمان کے، ایمان ان کا شہر ہے اور وہ اس ایمان کے شہر میں رہتے ہیں. کب؟ من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے، یہ تو ہجرت کر کے گئے، وہ پہلے رہ رہے تھے. ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو گھر چھوڑ کے ان کے پاس پہنچے ہیں وہ مدینہ شریف کے انصار دل سے ان سے پیار کرتے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، محبت بھی دل کی کیفیت ہے اور یہ بتا وہی سکتا ہے جو دلوں کا خالق ہے. تو رب ذوالجلال کلیئرنس دے رہا ہے انصار کی طرف کہ جب اتنے مہاجر ہجرت کر کے پہنچے تو ان کے دلوں میں یہ نہیں تھا کہ ہمارا تو پہلے گزارا نہیں ہو رہا، اوپر سے یہ آبادی بھی آ گئی ہے، اب ہم کیسے بچیں گے. فرمایا ان سے اتنی محبت کر رہے تھے مہاجرین سے انصار. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور جو انہیں دیا گیا تھا وہ انصار اپنے طور پر اس کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے. یعنی وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کی، باغوں کی، زمینوں کی، گھروں کی ہمیں کیا ضرورت ہے جب ہمیں سرکار کے غلام میسر آ جائیں. انصار کہتے ہیں ہمیں مہاجرین کے ساتھ رہنے کا شرف مل گیا ہے اور سرکار جب تشریف لے آئے ہیں تو سرکار کے قدموں سے جو برکت ملی ہے، اگر ہمیں گھر چھوڑنے بھی پڑے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھر بھی مہاجرین کو دے دیں گے، اپنے باغ بھی دے دیں گے، باقاعدہ حصہ دے دیں گے. یہاں تک آ گیا کہ صحابہ نے کہا جس وقت مواخات طے ہو گئی کہ میرے مہاجر بھائی میری 2 بیویاں ہیں، تو جس کو چاہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں اور اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں. یہاں تک ان لوگوں نے مہاجرین کو ویلکم کہا، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. یہ فرش پہ یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ نے عرش سے تصدیق نازل فرما دی ہے. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ انصار اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ اپنی ضرورت نہیں دیکھتے، اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو دیکھتے. خود ضرورت ہو اپنے آپ کو تو اپنی ضرورت پس پشت ڈالتے ہیں، کہتے کوئی نہیں، اپنی بات کا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کوئی معاملہ نہیں، مہاجر بھائی بھوکا نہیں سونا چاہیے. رب ذوالجلال نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو یوں لالچ سے پاک وجود ہو، جو بچایا گیا ہے اپنے نفس کے لالچ سے کہ اس کی روح اتنی پاکیزہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی پارٹی ہے جن کو رب نے کامیابی کی سند عطا فرما دی ہے. اب اس مقام پر یہ دوسری آیت ہے جس کا مضمون میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس میں صحابہ کی کیا شان میں بیان کی گئی. جو انصار صحابہ ان کی بھی رب ذوالجلال نے پوری گارنٹی دی کہ ان کا دل کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد رزلٹ بیان کیا. پہلوں کا رزلٹ کیا تھا؟ اولئک هم الصادقون. دوسروں کا رزلٹ کیا تھا؟ فاولئک هم المفلحون. کیا شان ہے میرے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والوں کی. رب کا قرآن ان کے یوں قصیدے پڑھتا ہے، کہیں اولئک هم الصادقون کہتا ہے، کہیں فاولئک هم المفلحون کہتا ہے کہ یہ سچے بھی ہیں، یہ جنت والے ہیں، یہ کامیابی پانے والے ہیں، یہ زندگی کامیاب گزارنے والے ہیں. جس وقت یہ آیت کریمہ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو وہ خاص موقع تھا کہ جب ایک مہمان آ گیا، میرے نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جسے گھر لے جائے گا؟ انصاری اپنے گھر لے گئے اور گھر گئے تو بیوی نے بتایا کہ گھر تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے ہے. تو کہنے لگے نبے بھی سبیان کہ چلو بچوں کے لیے تو ہے نا، تم بچوں کو سلا دو، ہم خود بھوکے رہیں گے، بچے بھی بھوکے رہیں گے، مگر محبوب کے مہمان کو ضرور کھلائیں گے.
اور کہا جس وقت میں مہمان کو لے آؤں گا، میں کھانا سامنے رکھوں گا، تم نے اٹھ کے چراغ کی طرف جانا ہے، ایک ہی کمرہ ہے، اسی میں مہمان ہے، اسی میں گھر والے ہیں، میں جس وقت کھانا رکھ دوں گا تم چراغ کے پاس جاؤ گی، اس کو قصداً پھونک نہیں مارنی کہ مہمان کو پتا چلے کہ جان بوجھ کے چراغ کو جایا جا رہا ہے، تم نے یوں کھڑے ہونا ہے کہ جیسے صحیح کرنا چاہتی ہو، اور اسی دوران چھپ کے پھونک مار دے رہی ہے۔ جب چراغ بجھ جائے گا ہم خالی برتن رکھیں گے، خالی برتن اٹھائیں گے، آواز پیدا ہوگی، مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، گھر والے بھی کھا رہے ہیں۔ رات کا سناٹا تھا، اللہ کے عظیم بندے جو دل سے مخلص ہیں دین کے ساتھ، اپنے مہمان کا پیٹ بھی، اس کو بھی مہمان نوازی کر رہے ہیں، اس کے خیال کی بھی مہمان نوازی کر رہے ہیں، کہیں مہمان شرمندگی محسوس نہ کرے کہ میں تو کھا رہا ہوں، یہ بھوکے بیٹھے ہیں۔ رات گزر گئی، صبح جس وقت یہ پہنچے میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ایسی ہے جو دیکھتے ہیں کہ میرے صحابہ کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ ضاحک علیکم طیلۃ لیلۃ، میرے مہمان کی خدمت کرنے والوں، تم میاں بیوی کو دیکھ کے میرا رب ساری رات ہی مسکراتا رہا ہے۔ ضاحکہ کے لفظ بولے، ارے مراد مسکراہٹ سے مہربان ہونا ہے، اتنا رب تجھ پہ مہربان ہوا، اتنا راضی ہوا کہ تم نے کیسے اپنے آپ کو بھی بھوکا رکھا، اپنی اولاد کو بھی بھوکا رکھا، ایثار کا تم نے حق ادا کر دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور امام زین العابدین ان عراق کے رافیوں کے سامنے پڑھ رہے تھے، پڑھ کے پوچھا انتم ہم، مجھے یہ بتاؤ خلفائے ثلاثہ کی شان میں بک بک کرنے والوں، کیا یہ آیت تمہارے حق میں اتری ہے؟ تو اس وقت آپ نے کہا انتم الذین تبوؤا الدار، کیا تم ہو وہ کہ جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے؟ قالوا لا، تو کہنے لگے نہیں ہم یہ نہیں، یہ تو اور لوگ ہیں، ہمارے بارے میں نہیں اتری۔ تو آپ نے اب آگے تیسری آیت پڑھی، اور اتنا مضبوط انداز ہے دلیل دینے کا کہ جکڑ کے رکھ دیا ان کو، اور اگر بچنا ہے نارے جہنم سے تو سوائے سنی ہونے کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو تم نے بغض صحابہ کی بھٹی جلائی ہوئی ہے اور اس میں جلتے جا رہے ہو، اس سے تم کبھی بھی آخریت نہیں پا سکو گے۔ اب تیسری آیت پڑھی، تیسری آیت وہ ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ اس مقام پر سورہ حشر کے اندر پہلی مہاجرین کے بارے میں، دوسری انصار کے بارے میں، اور تیسری قیامت تک کے ایمانداروں کے بارے میں، جس میں شرط بیان کی گئی کہ ایمان والا پھر کون ہو سکتا ہے۔ اب تیسری آیت والذین جاءوا من بعدہم، جو آئے ان کے بعد، کن کے بعد؟ مہاجرین اور انصار کے بعد، قیامت تک آئیں گے، ان کی کیا علامت ہے ایمان کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور ہم دعائیں مانگتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو حالت ایمان میں دنیا میں سے چلے گئے اور سبقت لے گئے۔ ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، ان کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے جس میں رب ذوالجلال نے قیامت تک میں جتنے لوگوں نے آنا تھا انصار و مہاجرین کے بعد ان کا ذکر کیا، اور فرمایا وہ سچے تب ہوں گے جب ان کا ان پہلوں سے پیار ہوگا۔ چونکہ پہلے دو ہی تو طبقے آئے، مجموعی طور پر ان کو صحابہ کہا جاتا، انصار اور مہاجرین۔ فرمایا جو ان کے بعد آئیں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے اے اللہ ہمیں بھی بخش، اور ہم صرف اپنے لیے دعا مغفرت نہیں کر رہے، ہم ان پہلوں کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اب دعا کسی کے لیے وہی کرتا ہے جس کا اس سے پیار ہوتا، اور وہی کرتا ہے جس جو ان کو صاحب ایمان مانتا، وہی دعا کر سکتا ہے، ورنہ کوئی دعا نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ رب ذوالجلال نے کہا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کی کھوٹ پیدا نہ کرنا۔ اب کون اس وقت ایمان والے؟ جب یہ آیت اتری اور کہا بعد میں آئیں گے وہ ایمان والوں کے لیے کہیں گے کہ ہمارے دلوں میں ان کا حسد نہ ہو، ہمارے دلوں میں ان کا بغض نہ ہو۔ تو یہ بتایا گیا جب جو ہی صحابہ کے بعد دور تابعین آئے گا
وہی شخص صاحب ایمان قرار پائے گا کہ جس کے دل میں نہ انصار کا بغض ہوگا نہ مہاجرین کا بغض ہوگا، نہ آل کا بغض ہوگا نہ اصحاب کا بغض ہوگا، کیونکہ سارے آل کے افراد وہ تو مہاجرین اور ان کے ضمن میں موجود ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ آیت کہ بعد میں آئیں گے کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کے ہم خیر خواہ ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ایمان لے آئے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ نہ لا، حسد نہ ہو ان کے لحاظ سے ہمارے دلوں میں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت تیسری امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پڑھی تو اس کے بعد اب انداز بدل گیا۔ پہلی آیت پڑھی تو ان سے پوچھا کیا تمہارے بارے میں، دوسری آیت پڑھی تو پوچھا کیا تمہارے بارے میں ہے، اب کہا تجھ سے نہیں پوچھوں گا، اب میری باری ہے، میں بتاؤں گا کہ تیسری آیت کس کے بارے میں۔ تم پہلی سے بھی محروم، تم دوسری سے بھی محروم، اور علی کے پوتے کے فتویٰ کے مطابق تم تیسری سے بھی محروم۔ لستم من الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ ان کی کتاب میں امام زین العابدین کا فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے خلفائے ثلاثہ پر تنقید کرنے والوں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے پاس بیٹھ کر بغض کی باتیں کرنے والوں، سن لو علی کے پوتے کا فتویٰ، نہ انصار والی آیت تمہارے بارے میں، نہ مہاجرین والی آیت تمہارے بارے میں، اور نہ ہی قیامت تک کے مسلمانوں والی آیت تمہارے بارے میں۔ تم نہ انصار سے ہو، تم نہ مہاجرین سے ہو، اور بغض خلفاء میں چلنے والوں تم نہ مومنین سے ہو۔ قیامت تک کے لیے مومن وہی ہوگا جو ان کی محبت کے دیپ جلانے والا ہوگا۔ یہ اٹل فیصلہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف الغمہ جلد نمبر 2 اور رافضیوں کی اصولی جو کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے، اور حضرت امام زین العابدین نے واضح کر دیا کہ میں سید اور میں سیدوں کا سردار، جتنے بعد میں پیدا ہونے والے ہیں ساری میرے نسل سے آنے والے ہیں، اور میں سیدوں کو جو ادب سکھا رہا ہوں اور میں پیروں کو جو طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ پیر مسند ارشاد پر بیٹھنے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گستاخ کو ٹوکتا رہی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کی اصلاح نہیں کرتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کو ٹوک کر حق نہیں بیان کرتا۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا میں ہوں سب سے بڑا پیر قیامت تک کے بعد کے پیروں کا، اور میں انہیں بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی ایکسپلائٹ نہ کروانا اپنے انداز کو جو حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر بغض صحابہ کا دھندا کرنے والا ہے۔ امام زین العابدین نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے اور کہا صرف وہی اہل ایمان ہوں گے جو انصار و مہاجرین آل و اصحاب رضوان اللہ اجمعین کی محبت دل میں رکھنے والے ہیں، قیامت تک آتے جائیں گے، آیت ان کو اپنا مصداق بناتی جائے گی۔ 3 آیت سورہ حشر میں جو یکے بعد دیگرے موجود ہیں ان کے اندر آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، 28واں پارہ۔ امام زین العابدین کا علمی مقام دیکھیں، 2 طرح کا انداز ہو سکتا تھا، ایک یہ تھا کہ چپ کر جاتے کہ جو کہتا پھر آخر ہمارے محب تو ہے تو میں بیٹھا رہتا ہوں، یا پھر ویسے ہی دھکا دے کے کہتے نکل جاؤ۔ نہیں، آپ نے چونکہ وہ بیٹھ چکے تھے تو کہا کہ ہر ایک کو اجازت نہیں کہ ایسے موذیوں کو پاس بٹھائے، ہاں جو ان کا آپریشن کر سکتا ہے بیماری کا وہ بیمار کو داخل کرے ہسپتال میں، اور اس کو اجازت ہے، اور جس نے خود بیمار ہو جانا ہے ان کے ساتھ یا بیماری آگے وبائی بنا دینی ہے اس کو ہرگز اجازت نہیں کہ ایسے لوگوں کو قریب آنے دے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ خطبہ دیا اس کے بعد جملہ آخری کیا تھا ان سے گفتگو کا، فرمانے لگے اخرجوا انی
فعل اللہ بکم، اب میں نے تمہیں فارغ کر دیا، اب تک برداشت اس لیے کیا تمہیں قرآن سنانا تھا، اب تک بیٹھنے اس لیے دیا تمہیں حق بتانا تھا، اب تک میں نے تجھے در اہل بیت پر اس واسطے بیٹھنے کا موقع دیا کہ تمہارے دل کا علاج کرنا تھا، میں نے تمہیں قرآن سنا دیا، تم جھوٹے ہو، تمہاری سوچ جھوٹی ہے، خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بکواس کرنا مومن کا کام نہیں ہے، تم نے خود مانا انصار والی آیت بھی تمہارے حق میں نہیں، تم نے خود مانا مہاجرین والی آیت بھی تمہارے حق میں نہیں، تو جن کے بارے میں ہے وہ سچے ہیں، وہ صادقون بھی ہیں، وہ مفلحون بھی ہیں۔ فرمایا تیسری آیت ہے ان کے محبت میں قیامت تک کے ایمانداروں کے لیے، اس کے لحاظ سے تمہاری زبان سے جو لفظ نکلے ہیں ان کو سامنے رکھ کر میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ امام زین العابدین کہنے لگے تمہارا نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے نہ عقبہ میں کوئی ٹھکانہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال تمہیں معاف کر دے، اور اگر چاہتے ہو کہ تیسری آیت کے اندر تم بھی شامل ہو جاؤ، تو پھر فرمایا خلفائے ثلاثہ سے پیار کرنا پڑے گا، ان کی بغض سے توبہ کرنی پڑے گی، پھر جا کے کام بنے گا۔ فرمانے لگے اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی اب اخرجوا انی، دفع ہو جاؤ زین العابدین کے دربار، اخرجوا انی، نکلو، اٹھو، اب میں کسی رواداری کا مزید تم سے قائل نہیں ہوں، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ فعل اللہ بکم، تمہاری چمڑی رب اتارے گا، اللہ تمہیں مزہ چکھائے گا عذاب کا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بکواس کرنا کتنا بڑا جرم ہے، نکل جاؤ تم میرے دربار سے، آئندہ کبھی نہ آنا، اگر آنا ہے تو خلفائے ثلاثہ کو سلام کرتے آنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ ہماری کتابیں ان کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ جنہوں نے یہ دھندا شروع کر رکھا ہے آج بھی، اور کچھ ہمارے نادان دوست ان کے حواری بن گئے اور ان کے بیمار افکار اہل سنت میں پھیلا رہے ہیں، اور جو جعلی پن ہے اس کو حب اہل بیت کا نام دے کر آگے اس بیماری کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے اندر وہ ذاکر نما مبلغ اہل سنت کے جو ان شیعوں کے چرنوں میں جا کے چرتے ہیں، اور ان کو تلاش ہے کہ ایک آئے گا تو 100 ساتھ لے آئے گا، اس نے جو کرنا ہے کر کے چلا جائے گا، باقی 100 تو پھر ہمارے جال میں رہے گا۔ اس طرح کر کے یہ ملک میں آج جو شان کلندر اور شام کلندر کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، سنیوں آنکھیں کھول کے میری بات سننا، یہ اہل سنت کے خلاف واضح طور پر اہل سنت کو اغوا کرنے کی سازش ہے۔ جن کا اپنا نام عثمان تھا اس شہباز کو رافضی مسلک کا نمائندہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر جتنے بھی واہیات کے یہ پروگرام ہیں جن کے اندر فلمی کنجر آ کے اپنے ڈانس کر کے اور اس طرح کے انداز اپنا کے اہل سنت کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور اسے حب علی کہا جا رہا ہے، اسے حب حسین کہا جا رہا ہے، اسے حب اہل بیت کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے ان عظیم بندوں کا نام کتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ حب اہل بیت، حب اصحاب اگر دیکھنی ہو تو فلمی سٹار کی شکل میں نہیں، وہ داتا صاحب کی شکل میں نظر آئے گی۔ محتشم سامعین حضرات، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس موقع پر میں اس نام نہاد طبقے کی مذمت کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہم ان کے مجلس میں چلے جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کون ہے اتنا احمق اور بے وقوف جو اپنے خلاف کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے بلاتا ہو؟ اتنا تو کوئی بے وقوف بھی دنیا میں نہیں ہوگا کہ جو کسی کو کہے میں جھوٹا ہوں، آ کے بتاؤ کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں، پالتو ہیں غیروں کے، اور وہاں جا کر دین مسلک کو بیچنا چاہتے ہیں، اور بک رہا۔ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو تمہارا فلاں تقریر کرنے آیا تھا، اگر ہم جھوٹے تھے تو وہ کیوں آیا تھا؟ وہ ہمارے باڑوں میں آتے ہیں۔ اس نام سے اہل سنت کو لوٹا جا رہا ہے۔ میں اپنا فتویٰ نہیں، میں حضرت علی کے پوتے کا فتویٰ سنیوں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر جنت کی ٹکٹ خریدنی ہے تو آج کے ان ذاکروں مفکروں کی تبلیغ سے نہیں، امام زین العابدین کی تبلیغ سے خریدنی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، جھوٹ بول کے کہ ہم وہاں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر جاتے ہو تو بتاؤ وہاں پر کہ خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، اور جو ان کے پہلے نمبر کو نہ مانے وہ صحابہ کے اجماع کا منکر ہے،
بتاؤ ان کو کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ کو جو گالی نکالے گا وہ منکر قرآن ہوگا، کافر ہوگا، کیونکہ 17 آیات ان کے بارے میں اتری ہوئی ہے۔ پھر پتا چلے گا کہ کسی میں حوصلہ ہے کہ غیروں میں جا کے تبلیغ کر بیٹھے، جو غیروں میں جا کے غیروں کا حوالہ بن گیا اور جال کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اس طرح کی کوئی اجازت شریعت مطہرہ میں موجود نہیں ہے۔ یوں ہے جیسے امام زین العابدین نے غیر بٹھائے ہیں، مگر اس کے بعد کہا اگر اپنے بنو گے تو یوں بنو گے، میں جال سازی سے تمہیں اپنا ووٹر نہیں بننے دوں گا۔ آج کے بعد اگر آنا ہے تو پھر اس انداز میں آنا ہے جو انداز قرآن سے میں نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز کشف الغمہ میں اس طرح بھی موجود ہے، اور وہ بھی بڑا اٹل فیصلہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس میں امام زین العابدین کا وہ فرمان امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود۔ امام ذہبی ان کی یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5، اس میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ بڑے بسط کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں بھی ہزاروں روشنیاں، آج کے ہزاروں اندھیروں کے لیے وہ ایک فتویٰ کافی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے یحییٰ بن کثیر حضرت امام جعفر بن محمد سے، یعنی امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جی حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سند ہے اس بات۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جاء رجل الی ابی فقال اخبرنی عن ابی بکر۔ امام باقر کہتے ہیں میرے ابا جی تشریف فرماتے، ایک بندہ اس نے آ کے سوال کیا تھا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ، یہ سوال تھا۔ امام زین العابدین کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے ان صدیق تسألو، اے سوالی کیا حضرت صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ حضرت صدیق کے بارے میں تو آپ نے مفتی کو مفتی ہونے کا طریقہ بھی بتایا، اور آپ نے مبلغ کو مبلغ ہونے کا انداز بھی دیا، پیر کو پیر ہونے کا طریقہ بھی بتایا، کہ بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کس مرض کا مریض ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ منہ سنبھال کے بولو، سوال تو صحیح کرو۔ صدیق کہہ کے پکارو ان کو، مجھ سے پوچھو اخبرنی عن ابی بکر الصدیق، صدیق کہو ان کو۔ ان صدیق تسألو، کیا تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اب مفتی کا کام تو ہوتا ہے نا سوال کا جواب دے، لیکن امام زین العابدین نے کہا سوال صحیح کروانا بھی مفتی کا کام ہے، کیونکہ صرف ابو بکر کہہ رہے ہو، حالانکہ ابو بکر کہا جا سکتا ہے صرف، لیکن وہاں کوئی عرض نہیں جہاں سینہ ستھرا ہے، وہاں کوئی صرف حضرت ابو بکر کہہ لے تو بات ہو جائے گی، لیکن جہاں سینہ بیمار ہے وہاں پابندی کروانی پڑے۔ امام زین العابدین نے ٹوکا فوراً، ٹوکا یعنی اتنا ان کی فراست بیدار، اتنے سیریس ہے اس مسئلے میں کہ بیماری چونکہ پھیل چکی ہے، ہم نے اب بات کرتے وقت پابندی کروانی ہے کہ جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خلیفہ اول کا نام لینا ہے ساتھ صدیق ضرور کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ فرمایا ان صدیق تسألو، کیا تم حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اب وہ بھی بڑا ماسٹر تھا، آگے سے کہنے لگا وہ تسمیہ الصدیق، استفہامیہ لہجے میں، او امام زین العابدین تم نے صدیق کہہ دیا، تم نے بھی ابو بکر کو صدیق کہہ دیا۔ یہ انداز تھا آگے اس کا استفہامیہ، کہ میں نے تو سمجھا کہ وہ لوگ جاہل ہیں یا دشمن اہل بیت ہیں جو ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، تم خود کہہ رہے ہو صدیق۔ جب اس نے ایسا پریشر ڈال کے آگے سے یہ کہا، امام زین العابدین اب آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں اور اس کی بھی بھول نکالتے ہیں اور آج کے بھی بگڑے ہوئے کی بھول نکال دیتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ساکلت کا اموں کا تجھے تیری ماں روئے، یہ ہے
لوگ کہتے ہیں اعلی حضرت نے سختی کہیں سے گھڑی ہے، ہم کہتے ہیں گھڑی نہیں، امام زین العابدین سے پڑھی ہے۔ شاکے لت کا اموں کا سائل تھا نا، دینی مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر چونکہ بغض صدیق کا مریض تھا، امام نے کہا تو بچ کے نہیں جائے گا، میں تجھے عام سائلوں جیسا نہیں سمجھوں گا، تیرے ساتھ مجھے سختی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ تو نے سخت جملہ بول دیا، میرے بارے میں تجھے شک ہے کہ میں انہیں صدیق نہیں سمجھتا اور آج میں صدیق کہہ بیٹھا ہوں، غلطی کی ہے۔ شاکے لت کا اموں کا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کاش کہ تو مر گیا ہوتا اور تیرے بکواس میں کانوں سے نہ سنتا، اے بدبخت تو آج تک زندہ کیوں ہے کہ تو زین العابدین کے دربار میں یہ جسارتیں کر رہا ہے کہ تو صدیق کہنے پر مجھ پر اعتراض کر رہا ہے، کاش کہ آج سے پہلے تو مر گیا ہوتا۔ یہ کہنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، فرمایا میں نے کوئی آج ابو بکر کو صدیق کی ڈگری نہیں دی، انہیں صدیق کا سرٹیفکیٹ وہ دے گئے ہیں جنہیں رب نے مجھ سے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ کیا واضح کیا کہ وہ میرے صدیق کہنے پر صدیق نہیں، وہ تو پہلے ڈگری پا چکے ہیں، میں نے تو لقب سنا ہوا تھا جو کہا، میں نے دیا نہیں، انہیں یہ لقب دینے والی ذات اور ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا خیر منی، کروڑوں زین العابدین بھی اس ذات کی برابری نہیں کر سکتے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں دوں گا لقب تو دنیا ابو بکر کو صدیق کہے گی؟ نہیں، انہیں یہ لقب کس نے دیا؟ من ہوا خیر منی، جو مجھ سے بہتر ہے۔ کون؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو یہ لقب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، وہ لقب دے کے گئے ہیں، میں نے تو نہیں دیا۔ تم اتنا تعجب کر رہے ہو جان بوجھ کے، تمہیں پتا ہے سب کچھ، اور تم کہتے ہو میں نے صدیق کہا، نہیں، انہیں صدیق اس ذات نے کہا کہ جو مجھ سے بہتر ہے، میں نے کہہ کے بتایا ہے کہ جو ان کا فرمان ہے وہ میرا ایمان ہے، اپنی طرف سے میں نے کوئی دین نہیں گھڑا، یہ تو ان کا دیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی وضاحت کر دی کہ غیر صحابی کی بڑی شان کتنی کیوں نہ ہو، لیکن صحابی والا مرتبہ نہیں ہو سکتا، یہ جملہ بھی ساتھ اٹیچ کر دیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو طبقوں کا ذکر کیا، وہ مجھ سے پہلے ابو بکر کو صدیق مان گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں۔ کون؟ فرمایا والمہاجرون والانصار، انہیں صدیق سارے مہاجر بھی کہتے رہے، انہیں صدیق سارے انصار بھی کہتے رہے، وہ مہاجر صدیق کہہ رہے تھے، اللہ کہتا تھا اولئک هم الصادقون، میرے ابو بکر کو صدیق کہنے والوں تم سارے سچے ہو۔ انصار صدیق کہہ رہے تھے تو اللہ کیا کہتا تھا فاولئک هم المفلحون، میرے ابو بکر کو صدیق کہنے والوں تم سب کو جنت عطا کر دی ہے۔ کہا جو بہتر تھے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کوئی نئی بات تو نہیں، تین حوالے دے دیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا، انصار نے کہا، مہاجرین نے کہا، تو میں نے بھی کہا، میں اس واسطے تم سے بھی کہلوانا چاہتا ہوں کہ تم صرف ابو بکر نہ کہو، تم صدیق کہو، اس واسطے کہ انہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے صدیق فرمایا ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ بات کی، ہر انداز کا ایک پازیٹو انداز ہے، ایک نیگیٹو، اور کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جہاں نیگیٹو کا بھی حکم بیان کرنا پڑتا ہے۔ ہم عموماً یہ بیان کرتے جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہونا چاہیے، ایسا بھی ہونا چاہیے، انسان ایسا بھی ہونا چاہیے، اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ اختلافی تقریریں کیوں کرتے ہیں، صرف یہ بتائیں یہ ہونا چاہیے، یہ آگے کیوں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ خدا معاف کرے، میں نے اس ماحول میں کچھ لوگوں کو قادیانیوں کے بارے میں گفتگو کے اندر اتنی لچک دیتے ہوئے دیکھا، لاہور بلکہ کراچی ایک چینل پر گفتگو ہو رہی تھی، میرے ساتھ ایک شخص کو کراچی یونیورسٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسے بٹھایا گیا، اور اس سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا قادیانیوں کو جو کافر نہ کہے
اس کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟ تو کہتا نہیں یہ معاملہ اور ہے، اصل میں یہ ٹی وی ہے اور میں دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی زبان سے قادیانیوں کے کفر کا اور قادیانیوں کو جو کافر نہیں مانتا اس کے بارے میں پورا زور لگایا کرنے کے بولو، وہ نہیں بولا۔ مکتبہ دیوبند کا آدمی تھا، اور پھر جب اسے کہا گیا کہ کیا ان کا جنازہ پڑھنا ناجائز ہے تو وہ آگے سے بالکل چپ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کیو ٹی وی پہ پروگرام آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، کیا ایمان ہے۔ ہمیں جو انداز ملا امام احمد رضا بریلوی سے، اور ہمیں جو انداز ملا حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ سے، اس میں وہی انداز ہے جو امام زین العابدین کی انداز کی جھلک ہے۔ آپ نے فرمایا آج چونکہ موقع ایسا ہے کہ تم نے اعتراض کیا ابو بکر کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ کے لحاظ سے، فرمایا میں دونوں طرح کی تقریر کروں گا، میں پازیٹو بھی کروں گا اور جو نیگیٹو ہے اس کا حکم بھی بیان کروں گا۔ میں نے بھی صدیق کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق کہا، انصار نے بھی صدیق کہا، مہاجرین نے بھی صدیق کہا، تو فرمایا اب میرا حق بنتا ہے جو صدیق نہ کہے وہ کون ہوتا ہے؟ اگر یہ بھی تو بیان کرنا چاہیے۔ جب تم نے اعتراض کیا کہ میں نے صدیق کیوں کہا، میں نے دلیل دی میں نے کیوں کہا، اب یہ لازم ہو گیا کہ جو نہ کہے وہ کون ہوتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے من لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، فرمایا جو میرے صدیق کو صدیق نہ مانے قیامت کے دن رب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ قیامت کے دن وہ بندہ مسترد ہوگا، وہ ٹھکرایا جائے گا، وہ دھتکارا جائے گا۔ یا تو انشاء بمانا اخبار ہے اور یا پھر بمانا دعا ہے کہ اے اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں، جس نے میرے صدیق کو صدیق نہ مانا تو نے اس کا کلمہ ریجیکٹ کرنا ہے، جس نے میرے صدیق کو صدیق نہ مانا میرے مولا تو نے اس کی نماز اس کے منہ پہ مارنی ہے، جس نے میرے صدیق کو صدیق نہ مانا تو نے اس کا حج اس کے منہ پہ مارنا ہے۔ یہ دعائیہ انداز ہے۔ اور اخباریہ انداز کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جس نے آج دنیا میں حضرت صدیق اکبر کو صدیق نہ مانا تو کل قیامت کے دن یہ کہے گا اے اللہ میں توحید پرست ہوں، رب کہے گا جھوٹا ہے تو، میں نہیں مانتا تم توحید پرست، کہے گا اے اللہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، رب کہے گا تو جھوٹا ہے تو نہیں مانتا تھا۔ فرمایا جس نے صدیق کو صدیق نہ مانا جو بات کرے گا رب منہ پہ مارے گا، اللہ کہے گا میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا اس واسطے کہ تو نے میرے صدیق کو صدیق نہیں مانا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ، اس کی اس حیثیت کو آگے فلا صدق اللہ له قولا، اب آگے اس کو رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ تقاضے سارے تبلیغ کے پورے کیے، نرم بھی گرم بھی، اور یہ بھی میں توجہ دلاؤں گا ان لوگوں کی جو نادان دوست آج ان کے چرنوں میں چڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین نے پھر انداز بتایا کہ اگر ایسا کوئی مل جائے، تم نہیں گئے تھے وہ تمہارے پاس آ گیا تو پھر اس کو رخصت کیسے کرنا، کیا پیغام دے کے اسے میسج کیا دینا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے کروڑوں خطیب وہ میسج نہیں دے سکتے جو حضرت امام زین العابدین نے جس بھرپور انداز میں دیا تھا، اور ایسی کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ بات کرے جو امام نے کر دی، کسی کے پاس وہ گارنٹی نہیں جو وہ دے رہے تھے۔ کیا کہنے لگے؟ جس وقت اس رافضی کو جو بیمار دل والا تھا مسئلہ سمجھا دیا، کہنے لگے اذهب اب چلا جا، اذهب چلا جا فاحب ابا بکر و عمر، ویسے نہ جا کے دیوانہ بن میرے صدیق کا، اذهب چلا جا تجھے فارغ کر رہا، احب ابا بکر و عمر، جا پیار کر حضرت ابو بکر صدیق سے، جا پیار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ یہ دونوں کے پیار کی دعوت دے کر پھر اس سے اگلی ڈگری بولی، پہلے یہ محبت، پھر فرماؤ وَتَوَلَّاهُمَا، صرف پیار ہی نہ کر دونوں کا دیوانہ بن جا، تَوَلَّاهُمَا دونوں کا دیوانہ بن جا۔ اب اگلی وہ بات ہے جس کی گارنٹی ہم جیسوں کے پاس نہیں ہوتی۔ کیا انداز تھا امام زین العابدین کے پاس؟
فرمانے لگے میرے کہنے پر مرید صدیق بن جا، میرے کہنے پر محب عمر بن جا، فما کان من امر ففی اونکی، کل میدان محشر جنت کے رستے کے کسی چوکی پر اگر فرشتوں نے تجھے روکا تو علی کا پوتا گواہ بن رہا ہے، ہاتھ سے پکڑ کے تجھے جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ ایسی کوئی تقریر کرے ان کے چرنے میں جا کے تو ہم کہیں کہ تبلیغ کرنے جا رہا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا دیوانہ بن میرے دادا کے لیڈر کا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت کے زمانے میں اپنا شیخ الاسلام مانتے رہے، اپنا پیر کہا، اپنا مرشد کہا، اپنا امام کہا، اور ان کی محبت کا دعوے دار ان پر اعتراض کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا فما کان من امر، جو بھی تیرے ساتھ ہوا نا، کہیں سختی ہو گئی کہ تجھے جنت نہیں جانے دینا، یہ یا جنت جا کے کسی نے کہا بڑی چیز نہیں نچلی جنت میں گزارا کرو، فرما ففیونوں کی میرے گردن میں کپڑا ڈال لینا، میں گواہ ہوں اور میں ضامن ہوں، نہ جنت سے بیرون میں رکنے دوں گا نہ نچلی جنت میں رہنے دوں گا، جو بھی معاملہ تیرے ساتھ آیا میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں، تم میرے کہنے پر تو زبان اہل بیت پر دیوانہ بن جا صحابہ کا، میرے کہنے پر اصحاب سے تو پیار کر، میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر تجھے کسی نے ٹوکا روکا جو کچھ بھی ہوا میں ذمہ دار ہوں، میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والا ہوں گا۔ محترم شامل حضرات، یہ سند آپ نے سنی تھی، اس سند کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جی کا نظریہ یوں بیان کیا۔ اب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اور یہ بات ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے اور رافضیوں کی کشف الغمہ میں بھی موجود ہے۔ اب دیکھنا اہل بیت کا خطبہ کتنا عظیم خطبہ ہے اور کتنا اٹل فیصلہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کا، اور وہ ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام باقر سے کسی نے پوچھا ان حلیۃ السیوف، امام باقر یہ تو بتاؤ کہ تلوار جو ہے اس پر چاندی کی ملمہ کاری جائز ہے یا ناجائز؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا لا بأس بہ، کوئی حرج نہیں، لا بأس بہ، تلوار پہ ملمہ کاری کی جا سکتی ہے، نقش و نگار چاندی کا کرنا جائز ہے۔ اس شخص نے دلیل کا تقاضا کیا ہوگا، تو اب امام باقر کی دلیل سنو۔ کہنے لگے کوئی حرج نہیں، تم ایسا کر سکتے ہو، کیوں؟ قد حل بھی ابو بکر الصدیق، اس واسطے کہ یہ کام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، ان کا کرنا بس نام ہی کافی ہے، اب آگے دلیل مت پوچھو، وہ خود دلیل ہے، جب انہوں نے کیا ہے تو میں فتویٰ دے رہا ہوں ان کے کہنے پر، ان کے کرنے پر میرا فتویٰ ہے کہ جب وہ کر رہے تو وہ ناجائز نہیں کر سکتے، وہ جائز کرتے ہیں، اس واسطے ان کی تلوار کو جو میرے پاس معلومات پہنچی ہیں اس کی روشنی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی تلوار پر ملمہ کاری سونے یا چاندی کی کروا سکتے ہو۔ اب جس وقت آپ نے نام لیا تو جو کانا ہو اس کو پتہ چل جاتا، آپ نے کیا فرمایا؟ قد حل بھی ابو بکر الصدیق، صرف ابو بکر پہ کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔ سائل وہی بیمار آدمی تھا کوئی، اب یہ ہے وراثت باپ کی بیٹے کے پاس، حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا تھا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ آپ نے فرمایا سوال سیدھا کرو، ابو بکر صدیق کہو۔ اب یہاں پر کوئی سوال آیا تو جواب میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو صرف ابو بکر نہیں کہا، ساتھ صدیق کہا۔ یہ پتا چلا کہ جب کوئی فتنہ معاشرے میں پیدا ہو چکا ہو تو ہر جملہ بولتے وقت اس کا رد کرنا چاہیے کہ اگلے کو پتا چلے کہ میں نے چوری کی ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں مالک کے چوری کہاں کی جا رہی ہے۔ صدیق کا لفظ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بولا تو وہ سائل پھر بول اٹھا،
تقول الصدیق، امام باقر تم بھی صدیق کہتے ہو۔ اب یہ اس کا انداز تھا کہ امام باقر فوراً کہیں گے نہیں نہیں بس وہ دھیان ہی نہیں رہا تو زبان سے لفظ نکل گیا، لیکن حضرت زین العابدین کے بیٹے نے بلا وجہ تو صدیق نہیں کہا تھا، اپنے ابا جی کی کلاس اٹینڈ کی ہوئی تھی، اب وقت کے یہ مفتی بن کے بیٹھے، کوئی بیمار آدمی آ گیا، اس کو جب جواب دیا تو کہا قد حل ابو بکر الصدیق، تو شاید جعلی محب تھا، یہ واضح کرنا چاہتا تھا اپنی طرف سے کہ ہم تو اہل بیت کے منگتے ہیں اور یہ صحابہ تو معاذ اللہ اہل بیت کے حق کھاتے رہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ باغ فدق والے مسئلے میں وہ تمہارا باغ تھا کہ صدیق وہ ابو بکر کھاتے رہے تو جو ایسے ظلم کرے وہ صدیق تو نہیں ہوتا۔ یہ اس کا انداز تھا کہ تم آل ہو کے تم ان کو صدیق کہتے ہو۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور یہ بتایا یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہم صدیق کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فدق کے جھوٹے مسئلے جھوٹے انداز میں وہ سچی حقیقتیں جو ہیں وہ بیان مت کرو۔ وہ صدیق اکبر جنہیں رب نے صادق کہا ہو، جن کے بارے میں سرکار نے لفظ بولے ہو، آیت قرآن ہو ان اللہ معنا، ابو بکر خدا میرے ساتھ بھی ہے خدا تیرے ساتھ بھی ہے، جن کے ساتھ رب ہو وہ کسی پہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سائل کی یہ بات سنی کہ تم بھی صدیق کہتے ہو، اب پہلے سے انداز مزید ایڈوانس ہو چکا تھا۔ وہ حضرت سید زین العابدین کے بیٹے کا انداز دیکھو، جب پوچھا سائل نے کیا تم بھی صدیق کہتے ہو، واسبا وسبتن، آپ جہاں بیٹھے تھے اپنی جگہ سے کچل گئے، جھنپ لیا اپنی جگہ سے جہاں امام باقر بیٹھے تھے، فاستقبل القبلہ اور چہرہ قبلے کی طرف کر لیا اور کا نام الصدیق الصدیق الصدیق۔ تم ایک بار کہنے پر اعتراض کرتے ہو، میں بار بار کہتا ہوں اس واسطے کہ رب نے انہیں صدیق بنایا ہے۔ فاسا وبسبتن اچھلے اور اس کے بعد الصدیق اور پھر اپنے ابا جی کا انداز حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اس کو پورا کرتے ہوئے طرف فمن لم یکن له الصدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جس نے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہیں مانا اللہ اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اب یہ وہ اٹل فیصلے ہیں اس انداز کے کہ جن میں آج ہمارے لیے سینکڑوں طرح کی ہزاروں طرح کی روشنی موجود ہے۔ محبت اہل بیت کے دستور کے لحاظ سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال بہت قابل غور ہیں، اور اس بنیاد پر جو نسلیں چلتی ہیں، بڑوں کے ساتھ کسی نے ظلم کیے ہو تو نچلے کبھی بھی ان کو سلام نہیں کرتے۔ یہاں حضرت امام زین العابدین بولے، حضرت امام باقر بولے، حضرت امام جعفر صادق بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق صدیق کہہ کے بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں جو ہماری محبت کے دعوے کر کے ہمارے لیڈروں پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں معاذ اللہ ظالم و غاصب قرار دیتے ہیں، صدیق کہہ کر اپنی طرف سے اپنا ووٹ دے رہے ہیں کہ جو فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کے بارے میں کیا تھا یہ وہی فیصلہ ہے جس کا حکم قرآن و سنت میں جو موجود تھا۔ اس کے لحاظ سے آخری بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اس موضوع کے لحاظ سے ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے ایک سوال کیا تھا، ان سے پوچھنے لگے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سائل نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، پوری سند موجود، کیف کانت منزلۃ ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام زین العابدین یہ تو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویلیو کیا تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا۔ یہ سائل نے سوال کیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ پاک کے سامنے کھڑے، کتنا روشن دماغ انسان، کتنی دلیل ابھار کے بیان کرنے والے مفتی، وہ فقیہ، وہ محدث، وہ مفسر، وہ ولیوں کے ولی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پوچھا گیا کیا مرتبہ تھا حضرت صدیق اکبر کا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام کے دربار میں، فاشار بیدہ الی القبور، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا،
فرمایا مرتبہ پوچھنا ہے تو قبروں کی ترتیب دیکھ لو. پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے جو اعلی حضرت نے کہا تھا. محبوب رب العرش ہے اس سبز گنبد میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے کہ پہلو میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں. سائل نے پوچھا کیا مقام تھا؟ فرمایا وہی مقام تھا جو مقام قبریں بیان کر رہی ہے. یہ مقام تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے اپنے ساتھ جگہ دی ہے. بمنزلۃ امام منہ استا، جو اب ترتیب نظر آ رہی ہے، انداز نظر آ رہا ہے، یہ دنیا میں بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عظیم لوگوں کو عطا فرمایا تھا. اس واسطے آج بھائیوں ضرورت ہے برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ کی الو بیٹھا ہو ان جامع گلستان کیا ہوگا؟ وہ جو کالے دل والے تھے وہ تو شروع سے ساتھ سے کر ہی رہے تھے، لیکن جو ان کے اعلی کار بن گئے ہیں ان پہ زیادہ افسوس ہو رہا ہے. یاد رکھنا یہ فتنہ، میں نے وہ اخبار پڑھے، میں ایران کے سفارت خانے میں تھا، وہاں عراق ویزے کے لیے گیا. اس کے علاوہ جو میں نے لٹریچر دیکھا تو لکھا تھا نحن نريد ان نحرر القدس ابرا کربلا، ہم بیت المقدس کو کربلا کے راستے آزاد کروائیں گے. یہ ان رافضیوں کا بیان. اور پھر ان کا بڑا گرو جس کو انقلاب کا دائی کہا جاتا ہے اور ہمارے کئی لیڈر اس کی برسی پر پلیٹیں چاٹنے چلے جاتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا اگر میں نے مدینہ شریف پہ معاذ اللہ قبضہ کر لیا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے دونوں کو وہاں سے نکال کے بحر کروں گا. اتنے گندے نظریہ چور دین اور ملت کے کہ جو آج بھی اتنا بغض رکھتے ہیں کہ کہنا لگا وہ کہ جو دشمن اسلام دو لیٹے ہوئے وہاں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ان کی کپڑے اٹھا کے ان کو بحر نکالیں گے اور یہ ہمارا ہدف ہے ہماری تحریک کا. ایسے بدبختوں کی تنخواہوں پر کچھ لوگ پلنا شروع ہو گئے ہیں اور آگے آج اہل سنت میں فتنہ فساد برپا کیا جا رہا ہے. اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اس پر آشوب زمانے میں بچنے کا ایک تمہیں دستور بتا رہا ہوں. ریڈی میڈ جو مفکر آ گئے ہیں، ہم جیسے لوگ نئے نئے اور انہوں نے آ کر اپنے فلسفے بکھیرنے شروع کر دیے ہیں. ان کی طرف مت جاؤ. وہ جو شروع سے آ رہا، شروع سے نظریات کا انداز، اس پر عافیت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں سلامتی ہے، اس میں ریسرچ ہے، اس میں تحقیق ہے. وہ لوگ کشف والے تھے، ان کے سامنے حجاب اٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو بیان کیا وہ سچی ملت کی قیادت اور سچی رہنمائی تھی. آج ہمیں اپنے نظریات بنانے نہیں چاہیے، ان کے نظریات کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ سب کو اجر اور اپنی طرف سے صبر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری یہ نشست اپنے دربار میں قبول فرما. سب کو دلی نیک تمنا سب کی پوری فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما. یا الہ العالمین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن فیصلوں کا ہم نے ذکر کیا انہیں ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے ان سب کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما. ہماری آج کی اس تاریخی نشست کے میزبان الحاج محمد شیخ محمد عابد صاحب، محمد خالد صاحب، الحاج محمد سعید صاحب جنہوں نے میزبانی کا شرف حاصل کیا، اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. اور تمام امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام
کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما۔ تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو، اور آج جو عرس شریف ہے حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ بکی شریف کا، ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین، جو کلام پڑھا اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، جو ذکر اذکار ہوا، کلمات طیبات پڑھے گئے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، شہداء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کے ارواح کے لیے اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، بالخصوص اس کا ثواب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی، حضرت مفتی اصغر علی رضوی، حضرت مولانا عبد الباری بنگالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین کے جتنے متعلقین کا وصال ہو چکا ہے سب کی بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے اے اللہ ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، الحاج محمد عابد صاحب کی والدہ محترمہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کو، حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری صاحب کو، حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یاد رکھنا کل بہت ہی تاریخ ساز اور مارکۃ العرا موضوع ہے، ندائے یا